روزے کو مکمل کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ روزہ ان تمام کاموں سے خالی ہو جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جن چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ دو قسم کی ہیں۔ نمبر ایک، وہ چیزیں جن کی وجہ سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ نمبر دو، وہ چیزیں جن کی وجہ سے صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ وہ چیزیں جن کی وجہ سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں، وہ دو چیزیں ہیں۔ ان دو چیزوں سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر ایک، جان بوجھ کر کسی چیز کو کھا لیا جائے یا پی لیا جائے، یعنی اس چیز کے استعمال سے کسی قسم کا جسمانی نفع یا لذت حاصل ہوتی ہو۔ اب وہ چیز اگرچہ بہت تھوڑی ہو، حتیٰ کہ ایک ذرے کے برابر ہو، تو بھی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب روزہ ٹوٹ جائے گا تو پھر قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا، یعنی اس روزے کی قضا اور کفارہ یہ دونوں مل کر 61 روزے بنیں گے۔ ایک روزہ قضا میں اور 60 روزے کفارے میں رکھنا لازم ہوں گے۔ اور دوسری چیز جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے پھر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں، وہ ہے ہم بستری کرنا۔ اب کوئی شخص ہم بستری کر لے، ہم بستری کے دوران چاہے انزال ہو یا نہ ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اور لواطت کا بھی یہی حکم ہے، یعنی لواطت سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے انزال ہو یا نہ ہو، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، یعنی 61 روزے رکھنا لازم ہوگا۔ اب کفارے سے متعلق ایک دو مسئلے بھی سمجھ لیں۔ کفارہ صرف رمضان کا روزہ توڑنے پر لازم آتا ہے، نفل یا قضا روزہ توڑنے پر کوئی کفارہ نہیں ہوتا، اس کی صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ اب روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے، یعنی درمیان میں کوئی وقفہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک دن روزہ رکھ لیا ایک دن چھوڑ دیا، تو اس طرح کفارہ نہیں ادا ہوگا۔ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا لازم ہے۔ اگر درمیان میں عید کے دن آ جائیں، اگر درمیان میں عید کے دن آ جائیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اگر عورت پر کفارہ لازم ہے تو درمیان میں ماہواری کے ایام آ جائے تو وہ ایام مستثنا ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی لگاتار روزے رکھنا لازم ہے۔ 60 روزے لگاتار رکھے جائیں گے۔ اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو کفارہ نئے سرے سے شروع ہوگا۔ اب جس آدمی میں روزے رکھنے کی استطاعت نہ ہو تو وہ پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے یا ہر مسکین کو صدقہ فطر کے برابر قیمت دے دے۔ اگر میاں بیوی نے روزہ کی حالت میں ہم بستری کی تو دونوں پر الگ الگ قضا اور کفارہ لازم ہوگا۔ اور وہ چیزیں جن کی وجہ سے صرف روزے کی قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا، وہ یہ ہے: غلطی سے کوئی چیز منہ میں گئی، کھا لی یا پی لی، غلطی الگ ہے اور بھول الگ ہے۔ اگر کوئی آدمی بھول کر کھا پی لے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے، لیکن غلطی سے کوئی چیز منہ میں چلی گئی اور پھر اس کو نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ جیسے وضو یا غسل کرتے ہوئے پانی منہ میں گیا اور اس کو آگے نگل لیا تو اس سے صرف روزہ ٹوٹے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ نمبر 2، کوئی زبردستی پانی پلا دے یا حلق میں کوئی چیز ڈال دے۔ نمبر 3، سخت بیماری کی حالت میں کچھ کھا لے یا پی لے۔ نمبر 4، کوئی ایسی چیز کھا لینا جس کو غذا یا دوا کے طور پر نہ کھایا جاتا ہو، جیسے منہ سے خون نکلا اور اس کو نگل لیا، یا آنکھ سے آنسو نکل کر منہ میں چلے گئے اور ان کو نگل لیا۔ نمبر 5، کسی چیز کو مشہور طریقے کے خلاف استعمال کرنا، جیسے خشک آٹا پھانک لینا۔ نمبر 6، منہ کے علاوہ کسی اور راستے سے کوئی چیز پیٹ میں لے جانا، جیسے ناک کے راستے سے دوا اندر لے جانا۔ نمبر 7، زبردستی جماع کر لینا، یعنی جس سے زبردستی جماع کیا گیا اس پر صرف قضا لازم ہوگی، اور جو زبردستی جماع کرنے والا ہے اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔
نمبر 8 کیا کرنا، الٹی کرنا اور پھر اس کیا کو دوبارہ پیٹ کے اندر واپس لے جانا، حلق سے نیچے لے جانا۔ نمبر 9 جہاں روزہ ٹوٹنے میں شک ہو، اگرچہ حقیقت میں روزہ نہ ٹوٹا ہو، تو پھر جان بوجھ کر کھانے سے پینے سے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو احتلام ہوا، اس نے سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور اس نے پھر کچھ کھا لیا یا پی لیا، تو اس سے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ تو ان 9 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا تو بقیہ سارا دن اسے بغیر کھائے پیے رہنا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی سستی یا کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو اسے لوگوں کے سامنے کھانا پینا جائز نہیں ہے، یہ ڈبل گناہ ہے۔ اور روزہ کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جدید میڈیکل سائنس کی تحقیق کے مطابق آنکھ میں ڈالی گئی دوائی کا ذائقہ چونکہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، اس لیے احتیاط یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور روزہ کی حالت میں کان میں دوا ڈالنے یا پانی چلا جانے سے قدیم فقہا کے قول کے مطابق روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی قول کو اختیار کرنے میں احتیاط ہے۔ البتہ جدید تحقیقات کی روشنی میں اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو اور دوا یا پانی حلق تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ کان میں پانی، دوا یا تیل چلا جانے کی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور روزے کی حالت میں ناک میں دوا یا تیل ڈالنے یا پانی کی بھاپ لینے یا دمے کے مریض کا انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور روزہ کی حالت میں منہ میں دوا لگانا مکروہ ہے۔ اگر کسی نے منہ میں دوا لگائی اور وہ تھوک میں مل کر حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ شیخ فانی ایک فقہی اصطلاح ہے جو ایسے بوڑھے مرد یا بوڑھی عورت کے لیے استعمال ہوتی ہے جو عمر کے ایسے حصے میں پہنچ گئے ہوں کہ روز بروز ان کی کمزوری میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہو۔ ایسا شخص جب روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہو نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور ہر روزے کے بدلے فدیہ دینے کا حکم ہے۔ اگر کوئی شیخ فانی گرمیوں میں گرمی کی شدت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا مگر سردیوں میں روزہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنا اور ان روزوں کی سردیوں میں قضا کرنا لازم ہے۔ اس صورت میں روزوں کا فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شیخ فانی روزے کی طاقت نہیں رکھتا تھا اور اس نے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کی طاقت بحال ہو گئی تو اب اس کا فدیہ صدقہ شمار ہوگا اور اس پر اپنے قضا شدہ روزوں کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ اب ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے جس کی کم از کم مقدار 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ہے جو کسی مستحق زکوٰۃ کو مالک بنا کر دینا لازم ہے۔ فدیہ صرف اس صورت میں دیا جا سکتا ہے جب یہ یقین ہو جائے کہ روزہ رکھنے کی نہ اب طاقت ہے اور نہ آئندہ طاقت بحال ہونے کی کوئی امید ہے۔ انسان کے ذمے اگر قضا روزی ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے ورثاء کو ان روزوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرے۔ اگر انسان وصیت نہیں کرتا تو اس کے روزوں کا فدیہ اس کے ورثاء خود سے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور میت کی طرف سے روزوں کا فدیہ ادا کرنا میت کے حقوق میں سے ایک حق بھی ہے۔